بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاور اینڈ پور ود راجہ ذوالفقار علی. جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں دنیا کو دکھاتا ہوں پاکستان اور پاکستان کو دنیا. پاکستان میں آئین جو ہے وہ تو ایک مذاق بن کے رہ گیا ہے اور لگتا تھا ایسا ہی ہونا ہے. عجیب و غریب صورتحال تھی جب عمران خان صاحب نے آئین شکنی کی اور وہ ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری صاحب نے آئین توڑ دیا اور اس کے بعد بس وہی نظریہ ضرورت چلتی رہی اور کچھ نہ ہوا. اس پر اس طرح ایکشن نہیں لیا گیا. تو اس کے بعد یہ اسمبلیاں تحلیل ہوئی 2 صوبائی، ان پر تاریخ نہ دی گئی، پھر تاریخ دی گئی، پھر الیکشن ملتوی ہوئے تو وہ بھی اس طرح کی ایک کڑی ہوگی. یعنی تمام جماعتوں نے کسی نہ کسی حد تک اس میں شمولیت اختیار کی، لیکن اس کی اور اس کی وجہ میں کچھ فرق ہے. لیکن جو بھی ہے تو غلط. لیکن وہ جو تھا اس میں کوئی سازش نہیں تھی، وہ ایک خالصتاً عدم اعتماد کی تحریک تھی. عمران خان صاحب کے جو ایم این اے تھے وہ ان سے ناراض تھے، ان کے فنڈ وغیرہ نہیں دیتے رہے، لیکن انہوں نے ووٹ نہیں کیے تھے. اس میں ظاہر بات ہے اتحادی جماعتیں جو آپ کو آج پوری طرح پتہ ہے کہ وہ ان کے ساتھ کیوں تھی. تو وہاں سے جب ہاتھ اٹھ گیا تو وہ پیچھے ہٹ گئی، اور آج کل جب ہاتھ اٹھا ہوا ہے تو آپ کو نظر آ رہا ہے مطلب ایک طرف فیض حمید ٹیم، ایک طرف باجوہ ٹیم، اور وہ ان کی آپس میں جنگ اور آپس میں ایک دوسرے کے خلاف باتیں. یہ چیزیں ڈھکی چھپی نہیں ہیں. پھر اب بے شمار ملاقاتیں آ رہی ہیں، بے شمار چیزیں آ رہی ہیں. کبھی کبھی جو ذہن میں آ جائے تو کچھ بات کر دیتے ہیں. میں پھر ابھی بھی نہیں کرتا. وہ آج کل کوئی پرانی بات کر رہے تھے. امن میر صاحب بھی جب ان کی بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا جی آپ جا کر میسیج دیں. آج میرے خیال میں امن میر صاحب کا ایک کالم بھی چھپا ہوا تھا کہ اس میں کچھ بتا رہے تھے. تو جنرل باجوہ صاحب نے کہا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہاں پر 2 اور صحافی بھی تھے شاید، اس میں ایک ارشاد بھٹی صاحب تھے اور دوسرے اب میرے ذہن میں نہیں آ رہے. آ جاتے ہیں ابھی تو وہ چلیں بات کر دوں گا، ان کا بھی نام لے دوں گا. لیکن کہ تو باجوہ صاحب نے کہا دیکھیں جی آپ جا کر نواز شریف صاحب یا شہباز شریف صاحب کو بتائیں. نہیں، ایک تو یہ بات ہوئی تھی کہ عمران خان صاحب ایک تو اسد عمر کو وزارت خزانہ سے ہٹا دیں، دوسرا اس کو عثمان بزدار کو ہٹائیں. تو اس طرح کی مختلف چیزیں ہیں جو چلتی ہیں، چل رہی ہیں. اس پہ اب کس طرح بات کریں، کس طرح نہ بات کریں، اشاروں کناروں میں ہی سمجھیں. مطلب یہ کسی خوف یا ڈر کی وجہ نہیں ہے. میں تو آپ کو پتا اسٹیبلشمنٹ کی جو سیاست میں انٹرفیئرنس ہے پہلے دن سے اس کی بات کرتا ہوں. جب یہ لوگ بات نہیں کرتے تھے، اور میرا شروع سے ایک موقف ہے اس ملک کی، پاکستان کی بات قسمتی ہے کہ 1947 سے لے کر آج تک آمریت اور جمہوریت کی جنگ ہے. پھر آپ نے دیکھا کہ 2018 کے الیکشن جو ہے میں نے اس کے بعد سیدھا کہا کہ سول مارشل لا ہے جو ہے وہ عمران خان صاحب بھی وہی کر رہے تھے، یہ بھی وہی کر رہے ہیں. اچھا یہاں پر ایک اور چیز لگتی ہے، آپ دیکھیں اس میں زیادہ تر ووٹ اسٹیبلشمنٹ کو سیکھنا چاہیے. میں اگر واضح کہوں تو آپ نے پہلے نواز شریف کو بنایا، پھر اب آپ نے عمران خان کو بنایا. وہ بھی آپ کے ساتھ کیا کیا، انہوں نے بھی آپ کے ساتھ کیا کیا. چلے آپ کے ساتھ تو جو کیا سو کیا، اس سے فرق اس لیے نہیں پڑتا. اس طرف آپ ایک فرد نہیں ہیں، بے شمار لوگ ہیں، آتے جاتے رہتے ہیں، ریٹائر ہو جاتے ہیں، جن کے ساتھ تھوڑی سی سختیاں ہوتی ہیں. جب وہ ریٹائر ہوتے ہیں یا اس عہدے سے ہٹتے ہیں تو وہاں پہ کچھ صورتیں پیدا ہو جاتی ہیں، اگلے تھوڑے سے اور مائنڈ سیٹ کے ساتھ آ جاتے ہیں. کیونکہ یہ ایسے ہی ہوتا ہے نا، ایک شخصیت حاوی ہوتی ہے جو کسی بھی محکمے میں ہوتی ہے ایک حد تک. تو بات کرنے کا یہ مقصد ہے، اس سے پاکستان کو بڑا نقصان ہوا ہے، آپ کو بڑا نقصان ہوا ہے. مطلب ان لوگوں نے آپ کو بھی نقصان پہنچایا، ان سے کبھی فائدہ بھی نہیں ہوا، اور ہسٹری میں کبھی ان کا اور آپ کا نام اچھا نہیں لکھا جائے گا. ان سے جو جو گناہ سرزد ہوئے ہیں، جو جو کوتاہیاں ہوئی ہیں، جو جو غلطیاں ہوئی ہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ کے خطے میں ہی جائیں گی. یہ ہمارے کہنے نہ کہنے سے فرق نہیں پڑتا. مطلب ہسٹری ہے نا، تاریخ ہے، وہ تو لکھی جاتی ہے لکھی جاتی ہے. اس کا دوسرا موقف بھی خیر دوسری طرف سے آتا رہتا ہے، لیکن بعد میں دھیرے دھیرے وہ چیز ختم ہو جاتی ہے. اور ان کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں وہیں مزہ آ رہا تھا، ہم دیکھ رہے تھے کہ یہ اعجاز الحق کے پی ٹی آئی میں شامل ہونے کے بعد ایک اور ڈکٹیٹر کا بیٹا شامل ہوا. پھر جب عمر ایوب گور ایوب کے بیٹے، صدر ایوب کے وہ بیٹے تھے، وہ بھی ایک عامر ڈکٹیٹر تھے، وہ شامل ہوئے. پھر جنرل اختر عبد الرحمان کے بیٹے ہیں ہمایوں اختر، ہارون اختر، وہ شامل ہیں. پھر جنرل عمر کا بیٹا اسد عمر ہے، اور بے شمار اس طرح بریگیڈیئر اعجاز، یا یہ لوگ تو چلیں ویسے ہی ہیں نا. تو لیکن زیادہ تر خالصتاً وہ لوگ جو ڈکٹیٹر عامر، وہ پی ٹی آئی کا حصہ ہے اس وقت. تو اس میں کچھ نہ کچھ تھوڑے بہت باقی جماعتوں میں بھی رہے ہیں، لیکن یہاں پہ تو انتہا ہے.
اور سنا ہے کہ جاز الحق جب شامل ہوئے تو کچھ لوگوں نے اعتراض بھی کیا پی ٹی آئی میں سے، لیکن عمران خان صاحب کہاں سنتے ہیں۔ پھر آج بڑی باتیں آ رہی تھی، پھر اچھا آپ کی جو نئی باتیں ہیں وہ محمد خان بھٹی صاحب نے تو بڑا کچھ کھول کھال کے رکھ دیا ہے۔ اچھا وہ بھی کہانی تو ساری اسٹیبلشمنٹ ہی ہے نا، اسٹیبلش ہو رہا ہے، اور ابھی تو وہ قسطوں میں بتائیں گے، بڑا تھوڑا بتائیں گے، زیادہ پھر بھی سامنے نہیں آئے گا، لیکن جو مقاصد انہوں نے اچیو کرنے تھے، حاصل کرنے تھے، وہ کر لیے ہوئے ہیں۔ تو آنے والا وقت بتائے گا کہ ان کے ان مقاصد سے کیا فائدہ حاصل جو ہے وہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو ایک بڑی عجیب سی جنگ ہے، لیکن بات پھر وہاں پر مجھے بڑا اچھا لگا لفظ کہ نواز شریف کو بھی انہوں نے بنایا، عمران خان صاحب کو بھی انہوں نے بنایا، پھر آئیے ان کے تو مد مقابل کھڑے ہوئے، وہ ایک الگ بات ہے۔ میں اسٹیبلشمنٹ سے سیدھی بات کر رہا ہوں کہ اس طرح کے جو تجربے ہیں، اس کے بعد اداروں کو، ملک کو، سیاست کو، اسٹیبلشمنٹ کو، ہر چیز کو یہ لوگ نقصان پہنچاتے ہیں، کیونکہ یہ اس اہل ہی نہیں ہوتے ہیں، ان میں صلاحیت نہیں ہوتی، ان میں قابلیت نہیں ہوتی، ان کے اندر وہ دور اندیشی نہیں ہوتی، ان کاموں کو اتنی ان کے پاس ہنر مندی نہیں ہے کہ وہ بہتر طریقے سے سر انجام دے سکے، اور آج تک نہیں ہوا۔ آپ نے یہ جو جتنے لائے ہیں ان سے اب تو خیر ہم برے سے برے تر کی تلاش میں رہتے ہیں نا، کافی سالوں سے پیچھے کی طرف جا رہے ہیں، کام خراب کرنے میں ماہر جو نیا آتا ہے، اچھا ٹھیک کرنے کے چکر میں خراب چیزوں کو وہاں پر رکھ کر اور خراب کرتے ہیں۔ تو میرے خیال میں آنے والے وقت میں اس چیز سے جتنا بچنے کے راستے ڈھونڈے جائیں، واپسی کے راستے ڈھونڈے جائیں، اب لوٹ چلیں، اپنی اپنی جگہوں پر چلیں، جو ہے تو بڑا مشکل، لیکن اب بچا کیا ہے پیچھے، اس لیے مہربانی ہونی چاہیے۔ اور سیاستدان جو ہے وہ بھی مہربانی کریں، سیاستدانوں کی جو پارٹیاں ہیں ان کی قیادت جو ہے حکمان ہے وہ بھی مہربانی کریں، اصل اوریجنل سیاستدان نکلنے دیں۔ آپ نے پرائمری سطح پر سیاست ختم کر دی، بڑے جو لیڈر ہیں ان کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ عوام میں کیوں جانا ہے، الیکٹو بال ڈھونڈو، ان کو ٹکٹیں دو۔ پاکستان میں یہ الیکٹو والی ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کو، ان سیاسی جماعتوں کو، ان کی ساکھ کو نقصان پہنچا ہے، اس سے ملک اور عوام کو تو نقصان ہوا ہے، کیونکہ یہ لوگ جیتتے ہیں، جیتنے کے بعد کاروبار کرتے ہیں، اور اب تو سر ویسے انتہا ہو گیا ہے۔ جس طرح کی آڈیو اور ویڈیو آ رہی ہے، پھر لوگ کہتے تھے، ٹھیک کہتے تھے کہ جو بھی آتا ہے اوپر وہ کریکشن کے لیے ہی آتا ہے، اور پھر دیکھا نا عمران خان صاحب کریکشن کے خلاف نعرہ لگا کر انہوں نے تو انتہا کر دی، پورا پنجاب لوٹا، وہ پنجاب لوٹنے آئی تھی، اور اس کے ساتھ سے 117 نمبر سے 40 پہ ملک گیا۔ یہ ملک کی حالت ہے، اور کوئی بس اب کیا کریں، اس طرح کے نہ کیسز نہ کچھ اور، ٹھیک ہے ویسے تو کیسز ہیں، کل عمران خان صاحب نے ویسے کہا، اچھا دیکھا وہ ریکارڈوں میں چکر میں جی، میں سمجھا بھی میری سینچری نہیں ہوئی، اب آج پتہ چلا پتہ نہیں عدالتوں سے کہ کتنے کیس ہیں، 143 44 کیس ہو گئے، تو اب وہ 200 کی حسرت لگائے بیٹھے ہیں۔ مطلب ان کو پاکستان سے، پاکستان کی عوام سے، لوگوں سے کوئی تعلق نہیں، اصل میں ان کا تعلق جو ہے نام، اعداد و شمار، اعداد و شمار ان کے حق میں ہو، نام اس کے حق میں ہو، کل جتنی غربت ہوگی، لوگ جتنے خراب ہوں گے تو وہ اتنے ہی زیادہ ایسے ریکارڈوں کے چکر میں جو ہے وہ بھاگتے رہتے ہیں اور تعریفیں کرتے رہتے ہیں، اور کچھ اس کے خلاف کرتے رہیں گے کام، تو دونوں صورتوں میں ڈسکس تو عمران خان ہوتے رہیں گے۔ تو یہ لوگ یہی چاہتے ہیں، اگر ملک کے حالات اچھے ہو جائیں، ملک ٹھیک ہو جائے، شعور آ جائے، لوگ اپنے اپنے کاموں میں مگن ہو جائیں، تو ان لوگوں کا نام کون لے گا؟ اچھا جی بہرحال دیکھیں، آج عمران خان نے اور پی ٹی آئی نے کہا کہ وہ اب سپریم کورٹ جائیں گے، کل پرسوں جلسہ بھی ہونا ہے، دیکھتے ہیں کیا ہوتے ہیں۔ جو الیکشن اس ڈیٹ میں ہونے تھے وہ تو نہیں ہوئے، 8 اکتوبر کو چلے گئے ہیں، اپنی اصل جگہ پر چلے گئے ہیں، اور وہ قومی اسمبلی کے الیکشنز کے ساتھ ہی ہوں گے۔ الیکشن ساتھ ہوتے ہیں وہ تو اچھا ہے، ہونا بھی چاہیے، لیکن اس طرح جو 90 دن کے اندر ہونے تھے وہ نہیں ہوئے ہیں، تو وہ بھی بہت زیادہ جو ہے وہ نقصان ہوا ہے، تو یہ آئینی پلان بھی رہے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیکھتے ہیں آنے والے وقت میں کیا ہوتا ہے، کیونکہ یہ سیاسی پلان تو کم نہیں ہوگا، یہ ٹیلی ویژن پر جو پروگرام ہوتے ہیں ہمارے ٹاک شو، ان کی زینت رہے گا، یا گراؤنڈ میں کہاں کہاں ہوتا ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ تو اب تک کے لیے اتنے ہی، کافی پاور اینڈ پور ود رائے ذوالفقار علی، اللہ حافظ۔